ارباب ولا کا مجمع ہے اور انشاءاللہ اہل ذوق کا مجمع ہے۔ مجھ سے پہلے جو پیشخانی میں اشعار پڑھے گئے، ان اشعار نے ایک کیفیت پیدا کر دی، اور گزشتہ جو چند شبوں سے مجلسیں میں پڑھ رہا ہوں کراچی میں، ان مجلسوں میں مسلسل ایک مضمون چل رہا ہے، ایک موضوع چل رہا ہے۔ انشاءاللہ موضوع اور مضمون کے فرق کو سمجھتے ہوں گے اہل نظر۔ مضمون تو بدلتا ہے، موضوع مستقل رہتا ہے۔ موضوع مستقل رہتا ہے، لیکن اسی موضوع کو برتنے کے لیے اور پیش کرنے کے لیے مضمون بدلتا رہتا ہے۔ اکیڈمک اصطلاحوں میں، علمی اصطلاح میں، علمی ٹرمینالوجی میں اسے یہ کہیے کہ تھیم ایک ہوتی ہے، تھیسس تبدیل ہو جاتی ہیں۔ اور اسی بات کو کتنی لطافت سے انیس نے کہا ہے کہ ایک پھول کا مضموں ہو تو 100 رنگ سے باندھوں۔ فرق یہ ہے کہ انیس نے یہاں مضمون جس معنی میں استعمال کیا ہے وہ معنی ہے جو موضوع کے معنی ہے۔ اب یہ ایک خلاق سخن کا کمال ہوتا ہے کہ وہ ایک لفظ کے معنی لے کے دوسرے لفظ میں سمو دیتا ہے، اور اس صنعت کو صنعت تضمین کہتے ہیں۔ اب جو لوگ صنعت تضمین کی تمام تعریفوں سے واقف نہیں ہیں، وہ یہ اعتراض کریں گے کہ جناب کو تضمین کی بھی خبر نہیں، تضمین کسے کہتے ہیں؟ تضمین تو یہ ہے کہ کسی کا مصرع لیا اور اس پر آپ نے اپنا مصرع لگا دیا، اسے تضمین کہتے ہیں۔ جناب یہ ایک تعریف ہے تضمین کی، تضمین کی یہ ایک تعریف ہے، لیکن تضمین یہ ایک علم بلاغت کی اصطلاح بھی ہے، جہاں کسی ایک لفظ میں، کسی ایک فعل میں دوسرے فعل کے معنی پنہا کر کے برتا جائے، اسے بھی تضمین کہتے ہیں۔ واضح ہو رہی ہے بات؟ کبھی کبھی اعتراضات لوگ اس لیے کرتے ہیں کہ اس فقیر کی زبان یا اس فقیر کا مقصد نہیں سمجھتے، ورنہ اعتراض کا محل ہوتا نہیں ہے۔ غیر معصوم شخصیتوں سے ایک عجیب سا جملہ کہنے کا جی چاہ رہا ہے، جو عموماً ممبر پہ نہیں کہتا ہوں، زیر ممبر کہتا ہوں، زیر ممبر کہتا ہوں اپنے ادبی دوستوں سے، لیکن آج ممبر پہ کہہ رہا ہوں معذرت کے ساتھ۔ اس قسم کے جملے ہمارے بزرگ ذاکرین، خطباء، شعراء نہیں کہا کرتے تھے، معذرت کے ساتھ کہہ رہا ہوں۔ میں نے کہا کہ میں نے زندگی میں 3 عشق کیے ہیں، اور تینوں مردوں سے، تینوں بڈھوں سے، مگر 3 عشق کے بعد اس نتیجے پہ پہنچا کہ میاں کبھی کسی غیر معصوم سے عشق نہ کرنا، ورنہ آخر میں کہیں نہ کہیں ندامت ہوگی۔ اس جملے میں کوئی پیغام ہے؟ کوئی بات سمجھ میں آئی؟ واضح ہو رہی ہے بات؟ عشق حقیقی، عشق مطلق، محبت حقیقی، محبت مطلق، یہ صرف اور صرف اور صرف حق ہے معصوم کا۔ اور معصوم بس 14 ہیں ہماری فہرست میں۔ جب آپ کسی پہ اعتراض کریں تو اس کی شخصیت کا
ظاہر و باطن پیش نظر تو رکھیں کسی پر بھی. اب 60 برس سے زیادہ ہو گئی ہے میری عمر اور 40 برس سے زیادہ ہو گئے ہیں خدمت سید الشہداء ابو عبداللہ الحسین. اور اس 40 برس میں نے نماز جمعہ بھی بہت پڑھائی ہے، خطبات جمعہ دیے ہیں، مجلسیں پڑھی ہیں. ایک چیز خدا کا شکر ادا کرتا ہوں کہ اللہ نے یہ توفیق عطا کی کہ میں نے ممبر سے ہمیشہ دشمنان اہل بیت، دشمنان توحید، دشمنان نبوت، دشمنان اہل بیت یا دشمنان مکتب اہل بیت کا دفاع کیا ہے، اپنی ذات سے کبھی دفاع نہیں کیا. میں کیا ہوں کہ خود کو موضوع بناؤں ممبر پر. میں اپنی طرف سے، اپنی ذات کی طرف سے ایک جملہ بھی دفاع کے لیے کہوں یہ مجھے گوارا نہیں ہے. ہمارا دفاع کرنے والے بہت سے ہیں جن کو پیش نظر رکھ کے ہم گفتگو کرتے ہیں، وہ ہمارے اخلاص سے واقف ہیں اور اخلاص آپ کے سامنے ظاہر کرنے کی ضرورت نہیں ہے، ورنہ وہ اخلاص نہیں رہ جائے گا. بات کو سمجھنے کی کوشش کریں. ایک جملہ بار بار کہتا رہا ہوں اور کہتا رہوں گا. اس فقیر کی ایک آرزو یہ ہے کہ ہم حضرات محمد و آل محمد علیہم الصلاۃ سے اتنی کامل وابستگی رکھیں، ان کا ایسا عرفان رکھیں، ایسی معرفت رکھیں کہ مسلسل ارتقاء کا سفر جاری رہے، بلند سے بلندتر ہوتے رہیں، کہیں ہمارا سفر ٹھہر نہ جائے. اب یہ جملہ کہیں بھی ہو آپ زندگی کے کسی بھی شعبے میں، آپ سب سے آگے نظر آنے چاہیے. ادب ہو، شاعری ہو، فلسفہ ہو، تنقید ہو، تخلیق ہو، سائنس ہو، تعلیم ہو، سیاست ہو، سماج ہو، جتنے شعبے ہیں زندگی کے، سب میں آپ کو سب سے آگے ہونا چاہیے. اور یہ مطالبہ آپ کے امام حضرت امام جعفر صادق علیہ الصلاۃ والسلام. امام سے پوچھا گیا کہ آقا ہمارا شیعہ کیسا، آپ کا شیعہ کیسا ہونا چاہیے، ایک جعفری کیسا ہونا چاہیے، ایک شیعہ کیسا ہونا چاہیے. تو آپ نے فرمایا کہ جب کوئی کسی بستی میں جائے اور کسی سے بھی یہ سوال کرے کہ اس بستی کا سب سے اچھا آدمی کون ہے، تو لوگ جس کی معرفی کرائیں وہ کوئی اور نہیں، ہمارا شیعہ ہونا چاہیے. اس کے کیا معنی ہے کہ علم میں، ادب میں، اخلاق میں، جود و سخا میں، ہر اعتبار سے ایک شیعہ آل محمد، ایک شیعہ علی ابن ابی طالب، ایک جانثار و عزادار و سوگوار حضرت سید الشہداء اور ایک جعفری سب سے سارے زمانے سے بہتر ہونا چاہیے. اب جملہ بدل دوں تو کسی اور کو، یعنی امام کا ایک شیعہ ایسا ہونا چاہیے کہ اسے فرشتے رشک سے دیکھیں. ایک عام شیعہ، ایک عام مومن ایسا ہونا چاہیے کہ اسے لوگ رشک کی نگاہ سے دیکھیں، فرشتے رشک کی نگاہ سے دیکھیں، فرشتے رشک کی نگاہ سے دیکھیں. اب مشکل کیا ہو جاتی ہے، آپ تو واہ واہ سبحان اللہ کر رہے ہیں، شاید میری محبت میں کر رہے ہیں. بات کو سمجھیں.
اگر میں کسی عالم و فقیہ کی تعریف میں کہوں کہ اس کو انبیاء یا ملائکہ رشک کی نگاہ سے دیکھیں گے، اب کوئی شخص آتا ہے کہتا ہے کہ یہ بات تو غلط ہے، میں اپنی ذات سے دفاع نہیں کر رہا ہوں، حقیقت واضح کر رہا ہوں۔ اعمال کی فضیلت میں جو روایتیں ہیں، قرآن کی فضیلت میں جو روایتیں ہیں، قرآن کی فضیلت میں جو روایتیں ہیں، اس میں روایات معصومین میں یہ مضامین عام انسانوں، عام مومنین کے لیے ہیں کہ ایک شخص اگر اپنے بچوں کی تربیت دین کے مطابق کرے، شریعت اور ولایت کے مطابق کرے اور قرآن سکھائے، تو روز محشر جو والد اپنے بچے کو قرآن پڑھائے گا یا جو قرآن کا حافظ ہوگا، قرآن کا وفادار ہوگا، روز محشر اس کے سر پہ نور کا تاج ہوگا جسے ساری خلقات رشک کی نگاہ سے دیکھے گی۔ تو کیا باقی سب کی توہین ہو گئی؟ یہ مضمون میرا نہیں، معصوم کا ارشاد ہے۔ واضح ہو رہی ہے بات؟ واضح ہو رہی ہے بات؟ ایک حافظ قرآن، اس کے سر پہ روز محشر ایسا تاج ہوگا نور کا کہ سب اسے رشک سے دیکھیں گے۔ اب رشک سے دیکھیں گے تو جو دیکھیں گے ان کی توہین ہو رہی ہے۔ یہ لسان معصوم کو بھی سمجھا یا ٹیلر میڈ سینٹنسز رٹ کے ذاکر بن جانا اور ہے، اور حقیقت دین کو اور حقیقت ولایت معصوم کو اور حقیقت مودت کو جذب کر کے اس کی ترجمانی کرنا اور ہے۔